السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، عمران خان صاحب وہاں پہ انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ انہوں نے کہا مجھے تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ زمان پاک سے ہائی کورٹ یا لوور کورٹس اور اس میں ہی ختم ہو جانی ہے، کیونکہ نہ ان کو موقع مل رہا ہے۔ الیکشن کمپین، الیکشن سیزن آن ہے، 30 اپریل کی ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے پنجاب کے الیکشنز کی، کے پی کے الیکشنز کی 28 مئی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کل تک ہمیں ایک اطلاع بھی ملی تھی ذرائع کے حوالے سے کہ چیف منسٹر جو کے پی ہیں وہ شاید استعفیٰ دینے جا رہے ہیں وہ اپنا، اور ان کے کچھ معاملات تھے گورنر کے ساتھ، لیکن یہاں شاید معاملات تھے چیف سیکرٹری کے ساتھ۔ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس آج کے پی سے مہمان بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف میں کرواتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب مجھے تو اپنی ٹکٹیں فائنل، جو میں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں دینی ہیں وہ فائنل کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، میرا تو ٹائم بس اسی میں گزر جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج میں بڑا چھپ چھپاتے ہوئے پہنچا ہوں، گاڑی بھی بدلی ہے تاکہ جو خوف ہے، جو ڈر ہے وہ تو ہے وہاں پہ، اور 12 مرتبہ وہ درخواست کر چکے ہوئے ہیں حکومتوں سے کہ اور آنریبل کورٹ سے کہ جناب مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں، کیونکہ اگر مجھ پہ حملہ کرنے والے کو آپ ویڈیو لنک پہ لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی مار مور کے چلا جائے؟ جس پہ کل عمران خان صاحب نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو کئی اطلاعات مل رہی تھیں کہ شاید کچھ ایسا ناسٹی سین ہو سکتا ہے جس میں ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اینی ویز، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میرا تو سارا دن وکیلوں سے مشاورت میں گزر جاتا ہے، کوئی 90 سے زائد کیسز مجھ پہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور جتنے دن کی کمپین ہے اس سے تو زیادہ، جو الیکشن جب تک آنا ہے اس سے زیادہ تو کیسز ہیں، تو میں تو اگر ایک ایک کیس میں بھی جانا شروع کروں تو مجھے تو کمپین کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اینی ویز، آج ان کو پھر تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے 14 تاریخ تک، 27 مارچ تک، اور پھر ایک کیس میں 14 اپریل تک۔ تو یہ تو چل رہا ہے، اب ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں کون سا کیسز ہیں، توشہ خانہ ہے، جج صاحبہ کا ایک کیس ہے، باقی معاملات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فواد چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ایک نجی ٹی وی پر، اور وہ فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب تیار ہو گئے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، لیکن ایجنڈا سے اس کا صرف ایک ہو کہ الیکشن کے آئندہ الیکشن کا لاہے عمل طے کر لیتے ہیں، اس میں وہ اے پی سی میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی حوالے سے قمر زمان قاہرہ کی جو آج کہیں آزاد کشمیر میں وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر تیار ہوں تو وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کنونس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کر چلا جائے۔ یہ معاملات ہیں، اب یہ کہاں کس طرح، کوئی اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ باقاعدہ خان صاحب کو میسیجنگ بھی ہوئی ہے کہ بس کریں، بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹیبل پر بات کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ کچھ لے، کچھ تھوڑا سا آپ لچک دکھائیں، کچھ تھوڑا سا حکومتی لوگ جو ہیں وفاق والے وہ لچک دکھائیں، اور معاملات کو بہتری سے آگے لے کر چلیں، خوش اسلوبی سے نمٹانا چاہیے۔ یہ مار دھاڑ، یہاں ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا رائٹ ہے جلسے کرنا، ریلیز کرنا، تو یہ جو ایک ماحول بن رہا ہے جس کو انتشار کی طرف جانے کا لوگ بات کر رہے ہیں، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ میسیجنگ کہاں سے عمران خان صاحب کو پہنچی، لیکن اس سے پہلے تک تو ہمیں یہی اطلاع مل رہی تھی، خاص طور پر پی ڈی ایم کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ خان صاحب ہم سے بات چیت کرنے کو نہیں تیار، وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے شاید ابھی ان کو کوئی گو ایڈ نہیں ملا۔ اور اس کے بعد پھر جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھایا اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ باہر کے ممالک میں جس کا عمران خان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سپانسرڈ اینٹی آرمی اسٹیبلشمنٹ ریلیز نکالی جا رہی ہیں باقاعدہ نام لے کر، جس سے عمران خان صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا کہ میری فوج، میرا ملک، میں ایسا کیوں کروں گا، اور وہ ڈس اون کرتے ہیں ایسی ریلی سے۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے، کیونکہ کل ہی ہمارے ایک وزیر صاحب نے اناؤنس کیا کہ 100 روپے موٹر سائیکل اور رکشے والے کو ریلیف ملے گا پیٹرول میں، اور 50 روپے 600 سے 800 سی سی کی گاڑی تک جو ہے اس کو ریلیف دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئندہ 6 ہفتے میں فائنلائز ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ سبسڈیز دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا بتایا نہیں گیا۔ اور آج بلومبرگ کی ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، آئی ایم ایف flags few more hurdles for Pakistan to secure bail out۔ یہ $6.5 بلین کا بیل آؤٹ ہے، اور انہوں نے کہا نیو فیلڈ سبسڈی کین فردر ڈیلے لون پروگرام۔ اینالسٹ کہہ رہے ہیں یہ بلومبرگ میں سٹوری ہے، اور بلومبرگ ایک ریپیوٹیڈ فائنینشیل خبریں دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔
ناظرین، اور کل رات جو ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملی وہ ہمارے دوست صدیق جان کو جو ہے اٹھا لیا گیا۔ آج ان کو عدالت میں صبح پیش کرنا تھا، لیکن انتظار کرتے کرتے پھر دوپہر کے کوئی 2-3 بجے وہ آئے، عدالت میں پیش کیا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ، اس پہ آنریبل جج صاحب جو ان کا معاملہ سن رہے تھے انہوں نے بھی کافی انجوائے کیا، کہکا لگایا کہ ان کے پاس ایک شیل ہے، آنسو گیس کا ایک شیل ہے جو ریکور کرنا ہے پولیس نے۔ صدیق جان ایک جرنلسٹ، بیورو چیف ایک نجی ٹی وی کے، اور نڈر آدمی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ہم مریم اورنگزیب صاحبہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جب بھی جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی اقدام ہوتا تھا یا کوئی خبر آتی تھی تو وہ بہت ناراض ہوتی تھیں اور عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پر تنقید کرتی تھیں کہ یہ آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج اگر یہ ان کے دور میں ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی باعث تشویش ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ چاہے ڈائسنٹنگ آواز ہو، تنقیدی آواز ہو، اس کو سننا چاہیے، اس کو قائم رہنے دینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہتری نکل آتی ہے اس میں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سابق ایم پی اے کے پی اسمبلی، بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم قریشی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سابق ایم پی اے پنجاب اسمبلی، میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ مظہر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ، اینالسٹ ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور اب بھی ہم انور رضا اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تھوڑا سا ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ نیشنل پریس کلب کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اگر صحافیوں کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ انور رضا صاحب السلام علیکم۔ انور رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ انور رضا، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، صحافیوں کے ساتھ یہ ہونا کچھ ہضم نہیں ہو رہا، تو کیا کر رہا ہے نیشنل پریس کلب؟ آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت کیوں اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے؟ ایف آئی اے کی کیسز ہو رہے ہیں، سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے صدیق جان کو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ زمین صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات جب ہمیں پتہ چلا تو 2 سے 2:30 بجے تک ہم بول آفس رہے، اور صبح 8 بجے سے لے کے ابھی تک میں صدیق جان کے معاملے پر ان ٹچ رہا ہوں ان کے ساتھ۔ تو یہ تو میری پرائم رسپانسبلٹی ہے بینگ پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ جب کوئی حکومت، اپوزیشن جماعتیں حکومت میں آتی ہیں اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سیاسی جو مقدمات ہیں وہ ماضی میں بھی بنتے چلے آئے اور اب بھی بنتے چلے آ رہے ہیں، اور شاید آئندہ بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جرنلسٹ جو ہے وہ پس جاتے ہیں۔ جب ہم رپورٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہمیں یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی اپوزیشن کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں۔ حکومت کو اگر کوئی ہماری آواز پسند نہیں آتی تو وہ ہمیں آف ایئر کر دیتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، یا پھر ہمیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ہماری سیلریز روک دی جاتی ہیں، ہمارا بیک لاگ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم مجبوراً پھر ہمیں اپنے آپ کو، اپنی آواز کو شاید خاموش کرنا پڑتا ہے، ادروائز پھر خدا نہ خواستہ وہی ارشد شریف شہید والا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہ بلیک میلنگ کا طریقہ کار ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں زمین، یہ جو صدیق جان پر مقدمہ درج کیا گیا، میں نے رات ہی بتا دیا تھا کہ 18 کو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، نامعلوم میں صدیق کو اٹھا کر ضمنی میں ڈال دیا جائے گا۔ آج جو آرگومنٹ دیکھے میں نے، اور وہاں پر جو میں نے، آپ یقین کیجئے، یہ پتہ نہیں اب مجھے بات کرنی چاہیے نہیں، کہ جو میں انصاف پھر نظریہ ضرورت کو میں نے دیکھا کہ ایسا کیس جس میں کوئی صدیق جان نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہی نہیں، وہ جوڈیشل کمپلیکس سے 60 میٹر دوری پر ایک پلازا تھا پرائیویٹ، وہاں پر اپنی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے بتائیے اگر اس طرح دہشت گردی کے مقدمات صحافیوں پر درج ہونا شروع ہو جائیں، ہمیں بتائیے قلم کا صحافی جو مزدور ہے وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ریاست کو اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ محب وطن کون ہے اور غدار کون ہے، دہشت گرد کون ہے۔ صحیح۔ دیکھیے اب اس طرح جو اختلافی آوازیں، آگے مجھے بتائیں یہ معاملات کیسے لے کر چل رہے ہیں، آگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ حکومت سے بات کریں گے، کوئی صحافیوں کو کم از کم بلا امتیاز سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آج صدیق جان کی باری ہے تو کل انور رضا بھی ہو سکتا ہے، ضمیر حیدر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ضمیر صاحب، اس کو اب ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ
کہ ایک تو ہمیں سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور آج جس طرح دوستوں نے یکجہتی کا اظہار کیا صدیق جان کے ساتھ، وہ بڑا اچھا تھا اور اس سے ایک اچھا میسج گیا ہماری صحافتی کمیونٹی کو۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہم ایک پٹیشن وہاں پر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ اکراس دی بورڈ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی صحافیوں پر اس طرح کی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی ججمنٹ آئے، تاکہ حکومت کہیں نہ کہیں تو روکے، کیونکہ اگر حکومت نے یہ سلسلہ نہ روکا تو پھر اس ملک کے جو مافیاز ہیں وہ بھی اس طرح ہی جرنلسٹوں کو پکڑیں گے اور ان کو بھی مار دیں گے۔ اب جب ریاست یا حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو اس سے بیڈ امپریشن جو ہے وہ پوری دنیا میں صحافت کے حوالے سے جاتا ہے۔ بالکل انور رضا صاحب بالکل صحیح فرمایا، پاکستان کا امیج بھی انٹرنیشنلی خراب ہوتا ہے کیونکہ بہت ووکل وائس ہوتی ہے ہیومن رائٹس واچ کی اور دیگر جو صحافتی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ جب آپ پر کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی حکومت نہیں پاکستان کے اوپر نام آتا ہے، تو یہ بالکل ہونا چاہیے۔ صدیق جان نے آج عدالت میں کیا بات کی، مختصر سی وہ بات، تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوں گی بعد میں، انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو بات کی ہے اس کے اوپر قائم ہیں، جو بات کر رہے تھے وہ بات کریں گے۔ اختیار ولی صاحب، کیا غدار، کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردی کے پرچے، صحافی؟ آپ صحافی کی بات کر رہے ہیں یا آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ میں صحافی کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صدیق جان کا سوٹ تھا کہ وہ آپ نے اس سے پہلے عمران خان کی بات کی تو میں سمجھا کیا نہیں اس پر آئیں گے، اس پہ تو 100 ایف آئی آر کا کوئی ذکر کر رہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 98 ایف آئی آرز ہو گئی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، صحافیوں کے خلاف کوئی بھی حکومت ہو ان کے اقدام، اس کو ہم نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا۔ اب بشمول میری جماعت ہو، ہماری حکومت ہو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن صحافی کو بھی اپنا کردار، اپنا جو اس کا ایک قلم کا جو اس کا ایک رول ہے وہ اسی طرح ہو جس طرح ایک صحافی کا ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی اگر آپ کے اقدامات سے، آپ کی لکھاوٹ سے، آپ کی رپورٹنگ سے، یا آپ کسی میلافائڈ انٹینشن والے گروپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی سازش کا حصہ بنیں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ صدیق جان نے ایسا کچھ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں زیادہ ان پکچر نہیں ہوں، لیکن اگر ان کے اس طرح کے کوئی چارجز نہیں ہیں تو فی الفور ان کو ضمانت یا ان کو ان کے خلاف جو مقدمہ ہے واپس لینا چاہیے۔ لیکن پولیس کہتی ہے ایک شیل برآمد کرنا ہے، شیل تو پھر یہ کچھ آپ بھجوا دیں کے پی سے پولیس کو دے دیں کہ بھائی یہ شیل ہے یہ رکھ لو، اس تو کو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے شیل ویل بندوقیں صرف کے پی میں ہی ہوتی ہیں؟ اس طرح نہیں ہے، آپ زمان پارک میں چلے جائیں، یہ نہیں کہا آپ زمان نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ کے پی سے تو ایک بھجوا دیں۔ میرے خیال میں اگر آپ کو شیل چاہیے، آپ کو گرینیڈ چاہیے، آپ کو 7.62 AK-47 کی رائفل چاہیے، آپ کو بامبس چاہیے، تو آپ کو زمان پارک سے بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ بام کون سے؟ اب آپ کو کے پی سے منگانی۔ ولی صاحب آپ کے پاس کتنی کلاشنکوفز ہیں؟ چلیں مجھے بتائیں۔ میرے پاس 2 لائسنس ہیں اور 2 گنے ہیں۔ 2 گنے ہیں، 2 گنے ہیں، 2 لائسنس ہیں۔ تو ایکس پرائم منسٹر کے پاس اس کو اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے 5-6 کلاشنکوف ہیں، اور سب نے لیے ہوئے ہیں، سب ایکس پرائم منسٹرز کے پاس 20 رائفل، 20 رائفل۔ تو وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ شکاری بھی ہیں، شکار کی بھی بندوقیں اٹھا کے لے آئے۔ یار ضمیر صاحب، this is so poor about your knowledge اچھا چلے کہ کلاشنکوف سے کبھی شکار نہیں کھلا۔ نہیں کلاشنکوف سے کلاشنکوف جو ہے اس کو دہشت گردی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو قتل مقاتلے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو لگتا ہوں کہ میں دہشت گرد ہوں؟ نہیں تو آپ چلے آپ کی لیڈر ہمارے عمران خان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں نا۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں دہشت گرد ہوں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں قطعی نہیں، آپ قطعی نہیں ہیں۔ My name is اختیار ولی خان, but I am not a terrorist. I know. We are peace-loving people, and I am representing Pakistan Muslim League Noon, exactly. who believes, ہمارا یقین ہے کہ امن، آشتی، محبت کے ساتھ حکومت اور ملک کا نظام چلنا چاہیے۔ جو اس وقت ملک میں یہ صدیق جان جو ہے، اس بیچارے کا، اس کا جو بھی کیس ہے، میں پریسائسلی زیادہ نہیں جاتا جو ڈیپ اس میں فیکٹس کیا ہیں، لیکن جو اس وقت ملک میں عمران خان اور تحریک انصاف نے پورے پاکستان کو انڈر مائن رکھا ہوا ہے، آپ کے ملک میں ایک دہشت بپا کیا ہوا ہے، پاکستان کی پوری جو جمہوری کلچر ہے، آپ کا پارلیمنٹ ہے،
آپ کی معیشت ہے, آپ کی اکانومی ہے, آپ کی فارن پالیسی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن اسٹیک اور وہ انڈر مائن ہے. صحیح. تو اگر ایسے حالات میں نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں آئی ایگری ہمارا کام یہ ہے جرنلسٹ جرنلسٹ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ اس پہ رپورٹنگ کریں. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا, جو آپ نے بات کی, عمران خان کے خلاف کوئی 100 مقدمات نہیں. عمران خان یہ اس پہ بات کریں گے, اس پہ بڑی سحر حاصل گفتگو ہوگی, کیونکہ آج عمران خان صاحب نے اے پی سی کے لیے بھی, اگر وہ فواد چودھری صحیح ہے, بالکل. ایک چھوٹا سا میں کمنٹ لینا چاہوں گا. ندیم قریشی صاحب, آپ کا لیڈر عمران بھی بقول مریم نواز صاحبہ دہشت گرد اور ان کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کی کوشش اور ان کو نااہل کرانے کی کوشش, اور اب صدیق جان بھی وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ہے, ایک شیل ہے ان کے پاس, وہ جو گیس والا جو شیل ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو میں گزارش کروں گا, جب سیاستدان سیاسی میدان میں شکست کھائے تو پھر ان کے پاس یہی ہیں کہ وہ اپنے مخالف پر کسی بھی نیت کے الزامات عائد کرے. اور آج کل تو الزامات نہیں ہے, الزامات کی پوری فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. اور یہ دونوں خواتین جو پی ایم ایل این کی ہیں, میں مطلب ان کو سلوٹ ہی پیش کروں گا کہ یہ ہر روز جو اپنی مرضی کی اختراعیں لے کر آتی ہیں, اور جس طرح سے الزامات کی بوچھاڑ کرتی ہیں, اور جس طرح سے اس خواہش میں مبتلا پائی جاتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے, اقتدار ان کے قدموں کے نیچے مکمل طور پر آ جائے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام ان ساری چیزوں کو جج نہیں کر رہی. آنے والے انتخابات فیصلہ کریں گے کہ مریم نواز کی اپروچ ٹھیک ہے یا عمران خان ٹھیک ہے. ابھی اختیار ولی خان صاحب, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, کئی پروگرام میں اکٹھے ہوتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, بڑی سخت آواز ہے پی ایم ایل این کی ہے. اور انہوں نے بھی کہا جی ساری جو اسلحہ ہے وہ کے پی میں نہیں ہوتا. یہ ہم نے تو نہیں کہا نا جی, یہ تو پنجاب کے ایک انفارمیشن منسٹر ہیں جو آج کل آپ کو بڑا سرو کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کو اور پی ڈی ایم کو. یہ تو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ جی زمان پارک پہ جو بھی لگایا بقول ان کے, حالانکہ میں خود بھی زمان پارک موجود رہا ہوں, ہماری تمام لیڈرشپ وہاں موجود ہے. ہمیں تو وہاں پیار, اخلاق, عمران خان کے چاہنے والوں کا ہجوم نظر آیا ہے. بالکل. پاکستان سے پیار کرنے والوں. ندیم قریشی صاحب, میں چاہوں گا کہ اس پر بڑی بات ہوگی کہ کیا ہوتا رہا زمان پارک میں اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا, کس نے کیا کہا. کوئک کمنٹ آن صدیق جان, تاکہ پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. انور رضا, کوئک کمنٹ, فائنل کمنٹ. جی ضمیر صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں صدیق جان کے حوالے سے اور اوورآل جو صحافیوں کا جو کردار ہے, جو اختیار ولی صاحب نے بات کی, کہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں مطلب ہمارا تاثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وی آر این ایکٹیوسٹ فار سم پولیٹیکل پارٹی, بی اٹ اکراس دا ڈیوائڈ, چاہے وہ پی ایم ایل این کا ایکٹیوسٹ ہو. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ایکٹیوسٹ نہیں بننا چاہیے, اور اگر ہمیں صحافت کا لبادہ اوڑھ کر کسی کا کارکن بننا ہے سیاسی جماعت کا, تو پھر ہمیں صحافت کو چھوڑ کر اس جماعت کا کارکن بن جانا چاہیے. یہ بات بالکل دو ٹوک الفاظ میں ہم اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, لیکن جو جرنلسٹوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہر دور میں وہ درست نہیں. ہمیں ایسے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے جو فسطائیت اور جو جرنلسٹوں کو آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. دیکھیے, یہ بات تو ضمیر صاحب ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ جرنلسٹ ہے, اس کا کام ہے جرنلزم کرنا, وہ کسی سیاسی جماعت کا ترجمان یا کارکن نہیں ہو سکتا. اس پر کسی کو کوئی وہ رائے نہیں ہے اس پر. لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جب آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے طور پر صحافیوں کو استعمال بھی کرتے ہیں. That's very unfortunate. اور اسی طرح اسی چیز پر ہمیں میرے خیال میں ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے ہم سب کو, کہ ہمارا کام ہے چیزیں دکھانا اور بنا کے نہیں دکھانا, جو ہے جیسا ہے اس کو دکھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ انور رضا صاحب, آپ کے وقت کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بعد آئیں گے تو اس بات پر بھی جائیں گے کہ اختیار ولی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکچوئل نمبر آف کیسز کتنے ہیں عمران خان صاحب پہ, وہ بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے بتائی آپ کو, کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اے پی سی بلائی جائے جس میں 1.1 ایجنڈا ہو, اور وہ ہو آئندہ انتخابات کا لائحہ عمل طے کیا جائے تو وہ اے پی سی میں آنے کے لیے تیار ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے آپ کو بتا دی, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ کراچی میں کوئی مطلب ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹیز بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں. اختیار ولی خان صاحب, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں, بیٹھ جائیں ٹیبل پہ, اے پی سی بلا لیں, کل جو ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن اسی میں ڈیسائیڈ کر لیں. کل ہو رہا ہے میرے خیال میں,
دیکھیے ضمیر صاحب جی بلائیں لوگوں کو بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں. کل جوائنٹ سیشن ہے ضمیر صاحب. عمران خان جو ہے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا. ان کو پہلے بھی ہم نے پہلے دن میثاق معیشت کی ہم نے آفر کی تھی, وہ نہیں مانے. 4.25 سال ہم نے ان کو بولا کہ بیٹھتے ہیں, آپ کی حکومت غلط ہے, ناجائز ہے. 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ایک فراڈولنٹ الیکشن تھا, آئیے مل کر بیٹھتے ہیں, نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. 4.25 سال انہوں نے یہ ہاتھ ملانا, ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. اب یہ منتیں کر رہے ہیں, اب تو یہ ایک ایک چیز سے واپس ہو رہے ہیں. پہلے سائفر نکالا, اس سے یو ٹرن لے لیا. پھر جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی, پھر پورے ملک میں انہوں نے طوفان اٹھا دیا تھا, اس سے پیچھے چلے گئے کہ جی جنرل عاصم منیر تو میرے بھائیوں جیسے ہیں, میرے تو وہ آنکھوں کے تارے ہیں, پتہ نہیں کیا, تو جنرل باجوہ کے پیچھے پڑ گئے. اچھا اب یہ انہوں نے مہینہ 2 سے 3 سے جو یہ نئے الیکشن کا انہوں نے رٹا لگایا ہوا تھا, کل پرسوں صدر عارف علوی نے پیغام بھجوا دیا ہے کہ جی ہم ایک دن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے کھیلنا تھا اس مسئلے پر. ان کو یہ ہے کھلاڑی بندہ, اس کو ہر بات پہ کھیلنا یہ اس کو پسند ہے. آپ خبر دے رہے ہیں کہ عارف یہ جو میسیجنگ ہوئی ہے وہ عارف علوی صاحب کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی اور طرف سے ہوئی ہے؟ پریزیڈنٹ عارف علوی نے میسج بھجوایا ہے. کس کو؟ گورنمنٹ کو؟ جی کسی گورنمنٹ کے بندے کو, جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ میں ہمارے پارٹنرز ہیں, ان کو میسج بھجوایا ہے اوکے کہ ہم ایک دن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. عمران خان جو ہے اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. تو اب ہر بات پہ پھڈا کر کے, سیاست کر کے, کھلواڑ کر کے پھر آپ نے اگر پیچھے ہی ہٹنا ہے تو اتنے آپ ترم خان کیوں بنتے ہیں؟ اچھا پھر آپ بات کرتے ہیں نا, آج یہ کہتے ہیں مقدمے, کوئی ان کے خلاف سینچری نہیں ہوئی ہے, کوئی سینچری نہیں ہوئی ہے مقدمات کی. میں بتاتا ہوں, اگر یہ کھلاڑی ہے اور اس نے کروانی ہے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, یہ کریں, یہ توڑیں. ان کو تو عادت ہے آئین اور قانون توڑنے کی. ان کے خلاف یہ جو کل انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کر آج انہوں نے بولا ہے کہ میرے خلاف مقدمات کی سینچری پوری ہو گئی ہے. یہ اب اگر میں کہوں کہ اس پہ ایک اور مقدمہ بن سکتا ہے, 419, 420, 468, 471 سیکشن آف لاز کے انڈر ان پہ ایک اور مقدمہ ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت میں کھڑے ہو کر غلط بیانی جج کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں. صحیح. کیونکہ ان کے خلاف مقدموں کی ٹوٹل تعداد وہ 36 ہے, جس میں 29 اسلام آباد میں ہے, اس میں 6 مقدمات پنجاب میں ہیں, 1 بلوچستان میں. اس کے علاوہ کوئی ایک مقدمہ ہو یہ بتا دیں. لیکن یہ بندہ جھوٹا شخص ہے. وہاں پر کے پی میں 1 بلین ٹری کا پروجیکٹ کا آپ نے نام سنا تھا؟ سنا تھا نا, 1 بلین ٹھیک ہے. امریکہ میں جا کے کہتا ہے کہ جی ہم نے 5 بلین ٹریز لگائے. پرانی ہوئی باتیں, آپ پہلے بھی نہیں, عادت بتا رہا ہوں نا, عادت بتا رہا ہوں, اس کی خصلت بتا رہا ہوں. یہ کہتا ہی ایسا ہے. اچھا وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 1000 سپورٹس کمپلیکسز بنا دیے ہیں. مجھے یہ 10 بتا دیں. یہ کہتے تھے کہ ہم نے 350 ڈیم بنائے, مجھے 3.5 ڈیم بتا دیں. ہے کوئی 50 لاکھ گھر میں کچھ 4-5 ہزار بتا دیں. ہے کوئی؟ نہیں ہے. اچھا اب میں آتا ہوں, یہ بھائی میرے فرما رہے تھے قریشی صاحب, میں بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, یہ بڑے اچھے سافٹ سپوکن بندے ہیں. ندیم قریشی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 2 خواتین مسلم لیگ نون کی روز بیٹھ کر پی ٹی آئی اور عمران کے خلاف جو ہے تو وہ بیانیاں بنا رہی ہیں اور اگڑ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بولا نا کہ یہ تو کالعدم تنظیم ہے, دہشت گرد ہے. بالکل ہے. اگر آپ کے پاس پولیس آتی ہے, آپ کو کورٹ نے بلایا ہے, آپ کے ان کے ہاتھ میں وارنٹ ہے, آپ کو سمن کیا جا چکا ہے, اور آپ ان پہ بندوق تان لیتے ہو, آپ ان کے سامنے گلگت بلتستان کی پولیس کھڑے کر دیتے ہو, آپ ان کے آگے ٹیررسٹ کھڑے کر دیتے ہو. اتنے ندیم صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا اگر آپ وہ کھڑے کر منسٹر, انہوں نے کہا کے پی سے آئے ہوئے ہیں. میں آتا ہوں, میں بتاتا ہوں. اور آئی جی نے کہا کہ کسی گلگت بلتستان کے, یہ پنجاب کے آئی جی نے بولا تھا آن ریکارڈ کہ کسی گلگت بلتستان کے پولیس آفیسر نے ہم پہ بندوق نہیں ٹانگی. آئی جی صاحب کو میں اس پہ آتا ہوں. صحیح. اگر آپ سامنے یہ سارے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں, آپ کے گھر سے پیٹرول بم پولیس پر پھینکے جا رہے ہیں, اے پی سی کو آپ نے جلا دیا, ان پولیس کی گاڑی کو آپ نے ان کے موبائل توڑ دیے, اس کو آگ لگا دی, تو مجھے بتائیے آپ تشریح کریں
ندیم قریشی صاحب اس کی تشریح کریں کہ what terrorism is 780 کس پہ لگتا ہے. ہم نے تو صرف سڑک بند کی تھی, مجھ پر 780 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مجھ پہ مقدمہ بنا دیا تھا. تو اگر آپ پیٹرول بمپنگ کو, پولیس پر ان کے سر توڑ دو, ڈی آئی جی اسلام آباد کو آپ لٹا دو, اور وہ آپ کو بار بار اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نہتے ہیں, ہم نے صرف قانونی جو عمل ہے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے, اور آپ ان پہ حملے کرتے ہو, تو ٹیررزم کا مقدمہ نہیں بنے گا. اگر آپ توشہ خانہ سے تحفہ لے کر, اچھا لینے سے پہلے آپ نے بیچ دیا اور پھر آپ لیتے ہیں اور بازار جا کے پیسے وصول کرتے ہیں, تو آپ پہ مقدمہ نہیں ہوگا. آپ نے تو دکان کھول رکھی تھی. تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس اسرائیل سے پیسے آ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں, آپ کا نعرہ تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, آپ وہ تو ایک جملہ مجھے تھوڑا چند سیکنڈ دے دیں. اگر آپ کے پاس انڈیا اور اسرائیل سے پیسے آتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ممنوع فنڈنگ, فارن فنڈنگ آپ لوگوں کے بھی کیسز ہیں, وہ تو اس پہ برابر آ جائیں گے نا. اب توشہ خانہ میں 11 گھڑیاں, نواز شریف صاحب کی 2 مریم نواز صاحبہ کی گھڑیاں, ضمیر صاحب برابر ہو گیا کام, نہیں ہوا. اچھا, اگر آپ تحفہ لیتے ہیں تو وہ ساری گھڑیاں پریزنٹ ہیں ان کے پاس ہیں, انہوں نے بیچی. جی بالکل, اگر ہم نے کہیں بیچی ہے آپ لے آؤ. ہم تو ان کے جو خریدار ہیں, جو موسٹ ایکسپینسو, چلیں وہ آگے. میرا سوال یہ تھا, اے پی سی اگر مان جائیں یار, کیا ہے اس میں برائی کیا ہے اختیار ولی خان؟ سر سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑا آنیسٹلی اور بڑے سافٹلی میں بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی اینڈ عمران, they should behave like a political leader and political party. This is a political statement. Let's sit and talk. نہیں ہے. اگر یہ سیاسی جماعت بنیں گے, عمران خان سیاسی لیڈر بنے گا تو ان سے بات ہوگی. اگر یہ ترم خانی دکھائیں گے, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پہ قتل کرنے والے کا ویڈیو لنک پہ بیان ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کو زبردستی زمان پاک سے کھینچ کے لانا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں نا, آپ یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ پر 16 کلو ہیروئن کا کیس بنا دیا تھا. تو بدلہ لے رہے ہیں؟ نہیں, بدلہ نہیں لے رہے ہیں, ہم روئے ہیں. نہیں, کوئی نہیں کہا آپ لوگ نہیں روئے, بالکل نہیں روئے. میں نے آپ کے موبائل پر تصویر بھیج دیے, 6 لوگ ان کے اندر گئے روتے ہوئے باہر نکلے. ندیم قریشی صاحب, ندیم قریشی صاحب, قمرزمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو عمران خان سنجیدہ ہیں اور وہ تیار ہیں تو وہ پی ڈی ایم کو راضی کر لیں گے. اختیار ولی صاحب کا خیال ہے کہ باقاعدہ میسج کنوے ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور صدر نے وہ میسج آگے کنوے کیا ہے کنسرنڈ حکومتی کسی بندے کو, بتانا نہیں چاہ رہے کس کو, لیکن اینی ہاؤ, تو اس طرح نہ دیکھیں نا. جی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تیار ہے واقعی عمران خان صاحب؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھیں, بات کریں, ایک لائحہ عمل تیار کریں الیکشن کا, اور ون ڈے, ایک دن میں الیکشن ہو جائیں. ضمیر صاحب, جتنے شو سے آپ نے اختیار ولی خان صاحب کو سنا, مجھے لگا آج کوئی سولو پروگرام ہے کہ اختیار ولی خان صاحب کو سننا ہے, اور آپ نے اور میں نے سننا ہے. انہوں نے پچھلے پروگرام میں مجھے ٹیگ کر دیا تھا کہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں, اس لیے نہیں, آپ بولیں ندیم بھائی, بولیں. آپ بڑے مہربان دوست ہیں ہمارے. پہلی بار کوئی مناسب ٹائم میں. صحیح, جی. اختیار صاحب کی جتنی لیڈرشپ ہے ان سمیت, ایک تو ان سب کو اپنے آپ کو ججز بنا دینا چاہیے پاکستان کا, کیونکہ یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے جس طرح سے فیصلے صادر فرما رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے مختلف دفعات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ عمران خان کو ایک سائڈ پر کرنے کے لیے اپنی ان انٹرنل خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا آنے والے دنوں میں یہ قانون سازی کریں گے کہ جی عمران خان کے سارے کیسز پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سنے گی, ججز نہیں سنیں گے. ججز جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں, وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. ابھی آپ نے ان کو تصحیح کی کہ جی آئی پنجاب نے کہا کوئی شخص گلگت بلتستان سے نہیں آیا. یہ اس طرح کی فیک نیوزز کو سپریڈ کرنے میں, آگے بڑھانے میں, وائرل کرنے میں جتنا آج کل پی ایم ایل این آگے ہے, کوئی اور جماعت نہیں ہے. اچھا, انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے فرما دیا ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے جی, ان کا تو وہ تو رکتے نہیں ہے کسی بات پر. ان کے بہنے ہی یہی بیانات زرداری کے بارے میں ہوا کرتے تھے. اس سے بھی خوفناک گھسیٹنا, پیٹ پاڑنا, اور اس سے خوفناک چیزیں یہ ایم کیو کے بارے میں کہا کرتے تھے. اور ایم کیو ایم نے جو کچھ کہا تھا ان کے فیملی ممبرز کے بارے میں, وہ الامان الحفیظ. میں سوچتا ہوں اور جب ویڈیو کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں
میری ضرورت نہیں ہے, میں شریف آدمی ہوں, میری طرف ایسی نہیں ہے کہ میں اس طرح. اب آپ نے بات کی اے پی سی کی. دیکھیں عمران خان صاحب نے ہم اس اعتراض کو ہم جیسے ورکرز کی فرمائش پر, خواہش پر, ریکویسٹ پر ان کی بات کو مانا. انہوں نے کہا جی زمان پارک سے باہر نہیں آتے, وہ باہر آ گئے. باہر آئے تو انہوں نے مار دھاڑ, لاٹھی چارج, شیلنگ اور کیا کچھ نہیں کیا. 8 مارچ دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. بھئی وہ زخمی تھے, جب وہ تک وہ اسلام آباد میں رہے, خیریت سے رہے, ان کے جتنے مقدمات تھے ان سب میں وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. جب وہ عدالتوں میں پیش ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ تو دیکھیں گے, بڑا ہجوم لے کر آتے ہیں. بھئی ہجوم اس شخص کے ساتھ ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے, جس سے لوگ پیار کرتے ہیں. آپ تو ہجوم ڈھونڈتے ہیں, آپ تو اتنی بڑی پارٹی ہو کر آپ شادی ہاتھوں میں محدود ہو گئے ہیں. اور ضمیر صاحب اگر عمران خان کسی جگہ پر اس ملک کی بہتری کے لیے بیک پر جاتے ہیں, پاکستانی قوم سے پذیرائی دیتی ہے. انہوں نے اپنی ریلیاں منسوخ کی, انہوں نے اپنا جلسہ منسوخ کیا, انہوں نے ہر اس ایکٹیویٹی کو منسوخ کیا. وہ بھلے اسلام آباد کا لانگ مارچ ہو کہ ناجائز جانیں ضائع نہ ہو, لوگوں کی زندگیاں کو نقصان نہ ہو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پنجاب پولیس کو, میں پنجاب پولیس کو دوش نہیں دوں گا, انہوں نے اپنی کمانڈ کی بات ماننی ہے. وہ انڈر کمان ہے کسی شخص کے. انہوں نے پنجاب پولیس سے نہتے ورکرز پہ وہ تشدد کروایا جس کی ماشاء اللہ دور کے علاوہ کبھی مثال نہیں ملتی. لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیوں کو توڑوایا, خواتین پر حملے کروائے, اور جب عمران خان اسلام آباد میں تھے ان کے گھر کا گیٹ گرا دیا گیا. اب یہ مثالیں دیتے ہیں ماضی کی مختلف ایف آئی آرز کی. اب انہوں نے ایک ایف آئی آر کی مثال دی ہیروئن والے کیس کی. چلے میں ایک عام پاکستانی ان سے درخواست کروں گا, بھائی پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہوگا تو اس کے خلاف بھی آپ کارروائی کر سکتے ہیں. یار یہ تو کروا دیں ہمیں, یہ تو ہمیں ایک لیسن دلوا دیں کہ آپ کے خلاف ماضی میں جتنے جھوٹے مقدمات درج ہوئے آپ اس پہ قانونی کارروائی تو کریں نا. اسے میڈیا ٹاک کی زینت پر آنے کی بجائے کوئی 2-4 لوگوں کو جرت کر کے عبرت کا نشان بنا دے. ایک اس شخص کو ڈھونڈ دے جس کو میاں صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, وہ کریکٹر بھی سامنے آنا چاہیے. Who was that person کہ جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا, تاکہ پتہ چل جائے آئندہ کوئی کسی کو نکالے گا تو ہمیں سرچ نہ کرنا پڑے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے. ایک وہ نعرہ لوٹا دیں کہ ووٹ کو عزت دو. اب انتخابات کی بات ہوتی ہے, ووٹ کی بات ہوتی ہے تو ان کو عمران خان دہشت گرد نظر آتا ہے. شکر ہے انہوں نے کو راگ ایجنٹ قرار نہیں دیا, سی آئی اے کا ایجنٹ قرار نہیں دیا. اگلے فیز میں یہ وہیں جائیں گے. یہی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ 1 سال جو آج کی گورنمنٹ کو ہو گیا اس میں پبلک ویلفیئر کا کوئی کام کرتے, غریب کے لیے بہتری کا کام کرتے, اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرتے, جس ایک نکاتی ایجنڈے پر انہوں نے حکومت پر شب خون مارا تھا, مہنگائی ختم خرید کر رہے ہیں. 100 روپے سبسڈی ملے گی موٹر سائیکل پہ, پیٹرول میں. دیکھیں میں گزارش کر دوں آپ سے ضمیر صاحب, آپ نے بہت اچھی یہ بات کی اور میں اختیار ولی خان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ بابا کے دول پٹھان آدمی ہیں, اپنی جماعت میں بھی اچھا بولتے ہوں گے. میں ان سے درخواست کروں گا خدارا یہ ووٹ کو ہاتھ سے سلپ نہ ہونے دیں. یہ جو عام آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہے اس سے نہ ڈریں. انتخابات میں فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے. اگر ہم نے اس ووٹ کی پار کو بھی عام آدمی سے چھین لیا ہم اس ملک کا بہت بڑا نقصان کریں گے. آج پاکستان کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ لیڈرشپ ہر جماعت کی, وہ طبی ایج 70+ میں ہے سب لوگ. آپ اپنی نئی نسلوں کے لیے اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک ملک بنا کر جائیں, آپ ایک پرامن ملک بنا کے جائیں. آئیں آپ اور ہم ایک دوسرے کو تانا زنی کے علاوہ, ایک دوسرے کی گفتگو سے اپنی مرضی کی لفاظی لے کر اس پر الزامات عائد کرنے کے علاوہ ہم اس لیکن میں صرف اتنا وہ مجھے بتا دیں کہ سیریس ہے یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے ود ان پارٹی کے لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک, اے پی سی ہو جائے. بالکل میں سمجھتا ہوں ہماری اب خواہش ہے یہ اکانومی چلی گئی ہے. طبیر صاحب جس ملک میں آٹا لینے کے لیے بالکل اس پر بھی آتے ہیں. یہ آپ نے اچھا بتایا, آٹے والا میں انٹرو میں بتانا بھول گیا تھا. آج پھر ایک جان فیصل آباد میں چلی گئی, آٹا لینے گئے تھے لوگ, اور یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب, یہ آئی ایم ایف کی بلومبرگ کی سٹوری میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. بڑی دلچسپ سی صورتحال بن رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ 25 روپے کم کر دیں, سب موٹر بائک بھی ڈلوا لے گا, گاڑی والے بھی. ٹارگیٹڈ سبسڈی کسی اور چیزوں میں ملنی چاہیے, جس طرح بجلی میں ملتی ہے کہ 300 سے کم یونٹ استعمال ہو رہے ہیں. لوگوں نے اپنے جو ڈرائیورز کے موٹر سائیکلز ہیں اس میں پیٹرول بھروانا ہے, اس میں سے ٹنکی نکلوا کے خالی کر کے تو پھر دوبارہ بھجوا دینا ہے. عجیب منطق ہے. اینی ہاؤ, اور آئی ایم ایف بھی اس پہ خوش نہیں ہے. ویسے آئی ایم ایف کی بات بھی آ گئی ہے کہ یہ ہرڈلز ابھی ہیں جو آپ نے ہٹانے. آٹے پہ کیا صورتحال ہے, مطلب کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ دیر شوڈ بی اے میتھڈ ٹو بیڈنس.
آپ نے فری آٹا تقسیم کرنا ہے, آپ کسی طریقے سے کریں, لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ آٹا لینے جاتے ہیں. دیکھیے ضمیر صاحب, پہلے تو میں ذرا ندیم قریشی صاحب کی ایک بات پہ میں رسپونڈ کروں. یہ آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا کہ پاکستانی عوام سے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے آپ ووٹ کی طاقت نہ چھینیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. مسلم لیگ ملک کی خالق جماعت ہے, ملک بنانے والی جماعت ہے. ہم ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا لگا, اور بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ایسا لگا کہ آپ پاکستان کی عوام سے پاکستان چھیننے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے قرضوں میں جو 72 سال کے قرضے تھے اس کو آپ نے دگنا کر کے رکھ دیا تھا. آپ نے اپنا کوئی وعدہ, اپنے انتخابی منشور کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تھا. آپ نے سارے اپنے وعدوں سے اور دعووں سے آپ نے اس سے یو ٹرن لیا تھا. پاکستان کی کون سی چیز درست جا رہی تھی؟ کون سا, مجھے ایک سیکٹر آپ مجھے بتا دیں جو اپنی سمت میں درست چل رہا تھا. جمہوریت ہو, پارلیمنٹ ہو, اکانومی ہو, روزگار ہو, آپ کے اپنے مینیفیسٹو کے نکات ہو, کچھ بھی نہیں. ایز سچ کچھ نہیں تھا. اب آپ بات کر رہے ہیں آٹے کی اور پیٹرول کی. پیٹرول کے لیے باقاعدہ اس میں وہ غبن نہیں ہوگا جس طرح آپ نے بتایا, اس کے لیے ایک باقاعدہ میکانزم بنے گا, رجسٹریشن ہوگی, ایک لمٹ میں ان کو وہ ملے گا جو بھی ہے وٹ ایور. لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے جو کمزور لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں. ملک کا نظام ٹیکس سے چلتا ہے, اور ٹیکس آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا ملک کا نظام کس طرح چلے گا؟ IMF کے پاس ہمارے ہاتھ پیر انہوں نے بندھوائے ہیں. فیبرری 2022 میں جو عمران خان نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور پھر توڑ کر اس کو چلے گئے تاکہ اس میں اور مزید بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مائن بچھا کر گئے تھے. یہ ان کی وہ خرابیاں ہیں جو آج ہم نہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں, لیکن پاکستان بھگت رہا ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. آٹے کی بات آپ نے کی, تو میرے خیال میں کل 2 اموات ہوئیں مفت آٹا لینے کے لیے, اور آج دیکھیں اموات انسیڈنٹ, اس پہ میں مطلب ہمیں افسوس ہی ہو سکتا ہے, ہم اس پہ مطلب کوئی خوشی تو نہیں کر سکتے ہیں. نہیں تو یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب باقاعدہ پولیس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ 4000 پولیس زمان پارک میں لگا دیں. ضمیر حیدر یہاں آٹا دیتے ہوئے باقاعدہ کوئی پولیس نے یہاں پہ 10 پولیس والوں نے پتہ نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے. جی ٹھیک, یہ ایک نیا پروگرام جب لانچ ہوتا ہے اس میں خرابیاں ہوتی ہیں, اور پھر بعد میں جا کے اس میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں 91% آف پاپولیشن کو مفت آٹا 3 بیگز پورے رمضان میں ہر فیملی کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ ان سب تک وہ پہنچے. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے میکنزم کیا, اگر اس طرح دل پہنچے گا, یا اللہ خیر, زلزلہ ہے. یا اللہ خیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ناظرین, اس وقت اسلام آباد میں شدید قسم کا زلزلہ جو ہے وہ فیس کیا جا رہا ہے, اور یہ ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کا یہ سیگمنٹ ریکارڈ کرا رہے تھے جس وقت یہ زلزلہ آیا, اور کہا یہ جا رہا ہے, جو گوگل کے مطابق رپورٹ آئی ہے, کہ یہ 7.7 جو ہے اس کی شدت محسوس کی گئی ہے, اور یہ بہت ہی خوفناک زلزلہ تھا. اختیار ولی صاحب, الکلمہ حق پڑھا ہم نے, اور یہ سب آپ نے بھی دیکھا, اللہ بچائے آفات سے ایسی, کیونکہ حال ہی میں جو ہم نے ترکی میں دیکھا خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت ہی تکلیف دہ مناظر تھے, اور ہمیں بھی اللہ میاں بچائے رکھے. تو یہ اب آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے کہ اب زلزلے پہ ہی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے 2005 کا زلزلہ بھی یاد آ رہا ہے اس وقت. تو جی ضمیر صاحب, اٹ واز کوائٹ شاکنگ, بڑا تیز تھا, اس کی جو انٹینسٹی تھی بہت زیادہ تھی, اور یہ بالکل جو بالاکوٹ مانسہرہ میں جو زلزلہ آیا تھا, مظفر آباد, یہ پورا بیلٹ جو تھا اس میں آیا تھا, وہ 7.6 کا تھا, اور یہ 7.7 کا ابھی بتا رہے ہیں. اس طرح تو اللہ پورے پاکستان کو محفوظ رکھے, تمام مسلمانوں کو, تمام عوام کو, سب کو اللہ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نے دیکھا کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا اس نے کتنی تباہی پھیر دی. اس سے صرف پھر جانی نقصان نہیں, پھر ملک
ملک کی معیشتیں بیٹھ جاتی ہیں، ملک جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ملک آلریڈی بہت آفات میں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور آزمائشوں میں نہ ڈال اور ہماری حال پہ رحم فرما۔ اللہ جو ہے تو سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان اور پاکستانی عوام کی سب کی خیر ہو، سب کی جان و مال کی خیر ہو، اللہ رحم کرے، یہی کہہ سکتے ہیں، بالکل دعا ہی نہیں کر صحیح، سکتے ہیں۔ اور اللہ بالکل بس ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، اللہ خیر رکھے، اللہ کہ یقیناً امید شدت ہے زیادہ کہ تھی، سب خیر خیریت سے ہوں گے، سب خیریت سے پورے ہوں ملک اور میں خیر ہی ہوگا۔ خیر ہی ہو۔ جی بہت ہی اس وقت جو بڑے ڈسٹربنگ ٹیلی فون کالز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ناظرین کے لوگ پوچھ رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی شدت کا یہ زلزلہ تھا جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں، گھبرائے بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے وقت کا، ندیم قریشی سلسلے کے دوران اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔